ہمارے ارد گرد مختلف لہجے ہوتے ہیں اور یہ لہجے قدرت کی عطا ہوتے ہیں، قدرت کا تحفہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں لہجوں سے شکایتیں کیوں ہوتی ہیں کہ ہم ان لہجوں کو اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے مطابق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جس بندے کا جو لہجہ ہوتا ہے نا، ہم اس کی فطرت کے مطابق ہم اس لہجے کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ والا بندہ جو ہے یہ مغرور ہے، یہ والا بندہ غصے والا ہے، یہ والا بندہ جو ہے تکبر کرتا ہے، یہ والا بندہ ایسا ہے، یہ والا بندہ ایسا ہے۔ ہم ان کی کیٹیگریز بنا دیتے ہیں، ان کے درجے بنا دیتے ہیں کہ یہ اس کیٹیگری میں آئے گا، یہ اس کے اندر آئے گا۔ ہم لہجوں کی تقسیم کرتے رہتے ہیں اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی تربیت کے لحاظ سے۔ یہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، اس رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس رب العالمین نے کسی کا لہجہ تیکھا بنا دیا، کسی کا میٹھا بنا دیا۔ کوئی بہت زیادہ مذاق کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ سیریس گمسم رہنے والا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ صرف مسکرانے والا ہوتا ہے، اور کوئی تھوڑا غصے والا ہوتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے لہجے ہوتے ہیں، اس سے ایک معاشرے کے اندر بیوٹی بنتی ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ بیوٹی ہے۔ سارے ایک جیسے ہو جائیں نا تو پھر ان مزاجوں کے اندر رہنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے۔ سارے اگر ہنسنے والے ہوں، یا سارے اگر رونے والے ہوں، یا سارے اگر مذاق کرنے والے ہوں، سارے اگر غصہ کرنے والے ہوں، تو کیسے چلے گا نظام زندگی؟ کبھی کوئی غصہ کرنے والا ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسکراہٹیں بکھیرنے والا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کوئی جو ہے ہمیں بہت زیادہ سیریس کر دینے والا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی مذاق کر کے ہمیں کھل کھلا کے ہنسنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں نا، یہ کائنات کے رب کا تحفہ ہیں۔ تو جو لوگوں کے رویے ہیں، جو لوگوں کے لہجے ہیں، ان کو ان کے لہجوں کے مطابق سمجھیے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یار کہ ہمارے اندر کی جو کتاب جس کے اندر ہم نے وہ باتیں لکھ رکھی تھی، وہ تو ساری کی ساری غلط ہیں، یہ تو بندہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بندہ جانتا نہیں ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ پراؤڈی آدمی ہے، تکبری آدمی ہے، فخر کرتا ہے، اس کے ساتھ تو دعا سلام نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی جب دعا سلام ہو جاتی ہے تو وہ بندہ ہم سے جب مانوس ہونے لگتا ہے، ہم اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار اس کے اندر تو تکبر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو بڑا عاجز اور مسکین آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے۔ تو ہم جو ہے نا اوپر سے صرف چہرے دیکھ کر اور چہروں کے آثار دیکھ کر یا لہجے دیکھ کر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا اس طرح کا ہے اور وہ بندہ اس طرح کا ہے، حالانکہ بات ایسی ہوتی نہیں ہے۔ ہمیں جب تک لوگوں کے مزاج کو ہم سمجھیں نا، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ مانوس نہ ہو جائیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، کوئی لین دین نہ ہو، معاملات جب تک ہم نہ کر لیں، تو اس وقت تک فیصلہ مت کیا کریں کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے اور وہ اس طرح کا بندہ ہے۔ یہ لہجے کائنات کے رب کا انعام ہے، جس کو جو لہجہ رب نے دیا ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہر انسان کو اللہ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی کائنات کے رب نے بہترین بنائی ہے، اور اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کے جو لہجے ہیں، اس کا جو رویہ ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کی جو زندگی ہے، وہ بالکل الگ سی ہے، وہ یونیک اللہ رب العالمین نے ایک چیز بنائی ہے۔ جس طرح یہ ہمارے فنگر پرنٹ نہیں مل رہے ہوتے نا کسی کے ساتھ، اسی طرح کہ یہ طبیعتیں، یہ مزاج، یہ لہجے، یہ ساری چیزیں ہر انسان کی اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ ان مزاجوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرنا، یہ اصل کرنے کا کام ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ویسے ہی باہر سے دیکھ کر لہجوں کو ہم پرکھنے لگ جائیں اور ہم خود ہی فیصلہ سنا دیں کہ بھئی یہ اس بندہ اس معاملے کے اندر ہے اور یہ اس کیٹیگری کے اندر آئے گا۔ تو یہ والا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لہجوں کو ان کے مزاج، لوگوں کے مزاج کے مطابق سمجھنا چاہیے، اور کسی بھی لہجے کو دیکھ کر کسی بھی معاملے کے اندر ہمیں کوئی بھی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں سنانا چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کے اندر بعض اوقات جو چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، آگے حقیقت کے اندر بالکل اس کے الٹ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔